دیکھیے ایک ہفتے میں ایک صاف خون اور مارنے والے کوئی غیر نہیں، اپنے ہی مان لے رہے ہیں ایک دوسرے کو، یعنی قتل کرنا مارنا اب دوسروں کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کا قاتل بن گیا ہے۔ اور ان کے مذاق میں ایک بچی کی عفت چلے جائے گی، عزت چلے جائے گی، اس کے والدین کی عزت چلے جائے گی، یہ اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ کوئی درگاہ پہ کوئی عجیب و غریب آدمی آ گیا تھا، اس عجیب و غریب آدمی کے اوپر ایسا پیچھے پڑے ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی۔ ایسے لوگوں سے بھی ہماری نوجوانوں کی دوستی آج کل ہو رہی ہے۔ افسوس، صد افسوس، مجھے افسوس کے ساتھ ساتھ ان کے ماں باپ پر ماتم کرنا بھی ہو رہا ہے، جن کی اولادیں اس کے ساتھ اپنی فوٹو کھینچ رہی ہیں، ویڈیو بنا رہی ہے۔ السلام علیکم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج ایک دو گزارشات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ ایک خبر میرے سامنے آئی کہ آج گاجر مولی کی طرح لوگ ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہماری پولیس چاقوؤں کو ڈھونڈنے میں لگی ہے، ہتھیاروں کو تلاش کرنے میں لگی ہے، مگر افسوس کہ قتل کو روکنے کی کوشش میں کوئی وہ آگے قدم نہیں بڑھا رہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جتنے قتل ہوئے ہیں یا جتنے قاتلین ہیں، یہ اللہ کا ڈر ان کے دلوں سے نکل گیا ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے پر ہتھیار کا استعمال، ایک دوسرے پر لاٹھیوں سے، ایک دوسرے پر پتھر سے، یہ حملہ نہ اسلام میں کوئی، نہ شرعی کوئی انداز ان کے اندر موجود ہے۔ بس ایک ظالمانہ رویہ، بلکہ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ موجودہ حالات میں لوگ فلم کی شوٹنگ کو روڈ پہ کر رہے ہیں۔ اور مجھے افسوس یہ بھی ہے کہ ہمارے پوری انڈیا میں ایسے سیریل آپ بتا رہے ہیں کہ جن سیریلوں سے بجائے اخلاق درست ہونے کے بجائے محبتیں عام ہونے کے نفرتیں عام ہو رہی ہے، اور ایک دشمنیوں کو نئے انداز میں قتل کرنے کا باضابطہ ان کو ایک سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ اس وقت میں ان نوجوانوں سے جو یہ چیزوں میں ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان سے میں خدا را گزارش کرتا ہوں کہ اپنے صحبت کو اپنی اچھے رکھیں، اپنے دوستوں کو، وہ دوستوں کو آپ وقت دیں جو آپ کو نماز کے لیے دعوت دے، دین کے لیے دعوت دے۔ وہ دوست نہیں ہے جو آپ کو برائی کی دعوت دے۔ میں ان کے والدین سے بھی، جن کے صاحبزادے آج کل چبوتروں پہ رہ رہے ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو توجہ دلائے۔ دیکھیے ایک ہفتے میں ایک صاف خون اور مارنے والے کوئی غیر نہیں، اپنے ہی مان لے رہے ہیں ایک دوسرے کو، یعنی قتل کرنا مارنا اب دوسروں کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کا قاتل بن گیا ہے۔ اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا حکم دیا کہ ایک دوسرے سے محبت بڑھاؤ، یا تو قتل کر کے نفرتیں بڑھا رہے ہیں۔ آج میں دوسری طرف بھی آپ کو توجہ دلاؤں کہ اپنے بچیوں پہ ذرا توجہ دیجیے کہ آج بچیاں اپنے آوازوں سے سامنے والے مرد جو نوجوان ہیں، جو ٹک ٹاک پر، جو ٹیلی گرام پر اپنی باتوں کو مزاحیہ انداز میں پیش کرتے ہیں، یہ معصوم بھولے بھالے بچیاں اپنا پتہ، اپنا نام، اپنی صورت ان کو دے رہے ہیں، اور ان کو مذاق ان کا اڑا رہا ہے، اور ان کے مذاق میں ایک بچی کی عفت چلے جائے گی، عزت چلے جائے گی، اس کے والدین کی عزت چلے جائے گی، یہ اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، معراج کے دن، شب معراج، ہم لوگ تو جاگنے کی رات بولتے ہیں اس کو، اور جاگنے والے ایسے بھی جاگے جا کے ماشاءاللہ کہ کوئی درگاہ پہ کوئی عجیب و غریب آدمی آ گیا تھا، اس عجیب و غریب آدمی کے اوپر ایسا پیچھے پڑے ہیں
کہ مجھے حیرت ہوئی ایسے لوگوں سے بھی ہماری نوجوانوں کی دوستی آج کل ہو رہی ہے۔ افسوس، صد افسوس، مجھے افسوس کے ساتھ ساتھ ان کے ماں باپ پر ماتم کرنا دل بول رہا ہے، جن کی اولادیں اس کے ساتھ اپنی فوٹو کھینچ رہی ہیں، ویڈیو بنا رہی ہے، اور حکومت، ہماری پولیس، ہم کو پولیس کہہ رہا ہوں میں، پولیس کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ایسے خاص دنوں میں ایسے عمل کو روکنے کے لیے ان کو تنبیہ کرے۔ اور وہاں نوجوان، کاش کہ اس دن تو ایک وقت جا کر نماز 2 رکعت پڑھ لیتا تو تیری اللہ مغفرت کر دیتا، شاید تو جا کر اللہ کے سامنے ایک آنسو بہا لیتا، تیری اللہ نجات کا معاملہ کر دیتا۔ تیری نوکری نہیں ہے، تیری چاکری نہیں ہے، تیری مائیں بھوکی ہے، تیرے باپ بلبلا، تیرے بیماریوں کی وجہ سے دوائیں نہیں ہیں، اور تیرے پہ افسوس، صد افسوس کہ تو ٹک ٹاک بنانے میں ہے، ٹیلی گرام بنانے میں ہے۔ ارے میرے بھائی، اب آنے والی رات فیصلے کی رات ہے۔ اس رات میں آئندہ جینے اور مرنے والوں کے فیصلے کیے جائیں گے۔ خدا را اپنی راتوں کو اللہ کی یاد میں گزارو، خدا را اللہ کو بناؤ کہ اللہ تم کو اس عذاب سے بچا لے۔ یہ موجودہ بیماری ہمارے لیے اللہ کا عذاب ہے، اور اگر ہم اس عذاب سے اللہ کے طرف رجوع ہو کر توبہ استغفار نہیں کرے تو نہیں معلوم پھر کتنی جانیں ہماری چلے جائے گی، کتنے جنازوں کو ہمارے کو اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، عزیز بہنوں، اپنی اولاد کو تربیت کرو، بری صحبت سے بچاؤ، واعظ و نصائح میں لاؤ، دین کی بات سناؤ، اس سے تمہاری اولاد محبت رسول میں آئے گی، حضور کی محبت دلوں میں پیدا ہوگی، اور اطاعت رسول کے ساتھ اللہ کا خوف بھی ان کے دل میں پیدا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے، ایک نوجوان نے تقریر کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اللہ کے خوف کو بتاتے ہیں، اللہ کی محبت کو نہیں۔ میاں، جب خوف آئے گا تو محبت خود بخود پیدا ہو جائے گی، یا محبت پیدا ہو جائے گی تو خود بخود خوف پیدا ہو جائے گا۔ مگر افسوس، ہم لوگ ایک بات کو لے کر کوئی عنوان پہ بات کر لیتے ہیں۔ یقیناً اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن اللہ غفار بھی ہے، اللہ حساب کتاب لینے والا بھی ہے، اللہ کے سامنے مجھے اور آپ کو حاضر ہونا بھی ہے۔ میں اس وقت ہمارے زیڈ چینل سے جو حضرات مجھے اس معاملے میں کچھ کہنے کے لیے درخواست کی، میں ان کا مشکور ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری قوم کو ہدایت عطا فرمائے، اور آنے والی راتوں میں ہمارے بچوں کو دین کی طرف، واعظ و نصائح کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچ بات کہنے والوں کی اور حق بات کہنے والوں کے ساتھ ہونے کی اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ متحدہ طور پر اللہ سے دعا کریے، یہ وبا کے لیے، مسائل کے لیے، روزگار کے لیے اللہ آپ کی تکالیف کو دور کرے گا، بجائے اس کے کہ وہ کسی کے، کیا بولوں میں، اس کا نام بھی لینا نہیں چاہتا میں، اس کے ساتھ جا کے آپ ایسی مقدس درگاہ کے پاس انہیں آئی جس کے بارے میں میرے دادا جان نے فرمایا تھا، پہاڑی تیری ہے نورانی، خلق ہے جس کی دیوانی، اور اس پہاڑی کے پاس ایک جس کو کچھ بھی نام نہیں دیا جا سکتا، اس کے ساتھ ہمارا نوجوان صرف فوٹو کھینچانے بیچن تھا۔ افسوس، صد افسوس۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔